انڈیا کی طرف جانا ہے، پاکستان کی طرف جانا ہے یا خود مختار رہنا ہے۔ تو مسلمانوں نے باقاعدہ وہاں پہ 90% لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور کشمیر میں 19 جولائی 1947 کا جو دن ہے یہ یوم الحاق پاکستان کے تحت منایا جاتا ہے۔ پھر پاکستان بن گیا، اور کیونکہ یہاں کا مہاراجہ تھا وہ نہیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا، اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا۔ انڈیا کے پاس طاقت زیادہ تھی، اس نے طاقت کے بل بوتے پہ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پہ قبضہ کر لیا طاقت پہ۔ اب یہ اس کے بعد پھر مسئلہ اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ جو مسلمانوں کی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے۔ پھر اس میں ایک بیداری کی لہر پر مسلمانوں نے پہلے ہم نے کشمیریوں نے سیاسی کوشش کی۔ 1947 سے لے کے 1987 تک سیاسی کوششیں تھیں، جلسے، جلوس، مظاہرے، بیانات، اخبارات، ان چیزوں سے کہ ہمیں آزادی دی جائے۔ جب وہ آزادی نہ ملی تو پھر 1987 میں پھر یہ مسلح جہاد شروع ہوا، اور جیسے یہ جہادی تحریک شروع ہوئی تو انڈیا نے 10 لاکھ فوج پھر کشمیر میں بھجوا دی، اور پھر ان جو انڈین افواج ہیں انہوں نے جو ان سے مظالم ہو سکتے تھے وہ تب سے اب تک وہ کر رہے ہیں، اور اس تحریک میں 1987 سے لے کے 1924 تک تقریباً 5 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 2 لاکھ شہید ہوئے، 2 لاکھ کہیں جیلوں میں پڑے ہیں، اور 1 لاکھ اس میں ایسے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے وہاں کا کہ 100-200 بندہ لاپتہ ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور 1 لاکھ نوجوان، کتنی خواتین ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ہسبینڈ کدھر ہے، کتنی مائیں ہیں انہیں اپنے بیٹوں کا پتہ نہیں ہے، کتنے بیٹے ہیں جن کو اپنے باپ ہیں ان کا پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے۔ 1 لاکھ لوگ اب تک لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے، لیکن کشمیریوں کے جو عزم ہے وہ متزلزل نہیں، وہ قائم ہے۔ تھینک یو سر۔ کوئی ایسی یاد یا واقعہ کشمیر سے جڑا جو آپ کو بہت متاثر کرتا ہو؟ میرا کیونکہ تعلق ہے آزاد کشمیر کا، ہمارا ڈسٹرکٹ ہے بھمبر جو جموں میں آتا ہے، اس کا ایک سیکٹر ہے بالکل انڈین بارڈر کے ساتھ ہے، سمانی سیکٹر، بیسک ہم وہاں کے ہیں، گریجویشن میں نے وہاں سے کی تھی، اور پھر جب یہ کرگل کی جنگ ہوئی تو وہاں پہ پھر انڈین آرمی کی اتنی شیلنگ ہوئی، اتنا نقصان ہوا کہ ہمیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ اب وہ جو میری زندگی ہے، میں نے یعنی اپنی زندگی کے ابتدائی تقریباً 25 سال میں نے اس جگہ پہ گزارے۔ وہاں کا ایک ایسا، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ ہے جس کی نسبت 13 جولائی 1931 کے واقعے کے ساتھ ہے، اور جس پر میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، جس کا نام میں نے رکھا ہے شہدائے کشمیر سے شہدائے بنڈالہ تک۔ میرے گاؤں کا نام ہے سیری بنڈالہ۔ 26-27 اپریل کی رات انڈین کمانڈوز ہمارے گاؤں میں گھسی، اور ایک ہی رات میں انہوں نے 22 افراد کو شہید کیا۔ یعنی وہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا، اتنا بڑا سانحہ تھا، جو ہمارے ذہنوں میں آج 26 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تڑپتی لاشیں، وہ خون، اور ان 22 میں سے 12 افراد میری فیملی کے تھے، میرے ماموں کی فیملی کے، یعنی میرے ماموں، ممانی، ان کے 5 بیٹے، ان کی بہو، ان کی 2 پوتیاں، اور سب سے جو چھوٹی ان کی پوتی تھی وہ 1 سال کی تھی۔ تو یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کشمیر کی تاریخ کا۔ کبھی بھی آپ اس کو 26-27 اپریل 1998 کرگل جنگ سے پہلے یہ 22 افراد کی شہادت ہے، اور آزاد کشمیر میں گھس کے انڈین کمانڈوز نے یہ ایکشن کیا تھا، اور ایک ہی رات میں یہ 2 گھر تھے، اور 2 گھروں میں موجود 22 کے 22 افراد کو رات کے تقریباً 11:30 بجے انہوں نے کمانڈوز کے ایکشن میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ یعنی وہ جو سب کچھ ہم نے تقریباً اس واقعے کے 15-20 منٹ بعد ہم اس جگہ پہ تھے، تو وہ سب کچھ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم اس کو آج تک بھول نہیں پائے۔ سر آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سر آپ نے افسردہ کر دیا مجھے۔
मैं खुद भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ठीक, तो सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं अपने तौर पे एक बात करता चलूँ कि एक मसले कश्मीर का, कल हमने यहाँ अपने हर स्पीकर से ये बात पूछी कि मसले कश्मीर का हाल, बहुत सारे हल सामने आए। हमारे मुजफ्फराबाद के एक दोस्त कल आए हुए थे, बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने जो बात की वो मुझे बड़ी पसंद आई। मैं उन्हीं की बात, डॉक्टर हसन हैं, हसन भट्ट, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले के जहाँ बहुत सारे हल हैं, वहाँ पर एक हल ये भी है कि एक मजबूत पाकिस्तान इसका हल है कि पाकिस्तान अगर माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, ताकत के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से मजबूत हो जाता है तो कल अक़वाम मुत्तहिदा में वो धड़ल्ले से बात कर सकता है कि ये कश्मीर हमारा है और हमने, ये हमारी शारग है और हमने ये कश्मीर हासिल करना है। तो कश्मीर की जो आज़ादी है वो एक मजबूत पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। और मैं सारी पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूँ कि अपने सारे इख्तलाफात भुला कर, अपने सारे जितने ज़ाती नज़रियात हैं, मजहबी इख्तलाफात हों, सियासी इख्तलाफात हों, कोई और किसी तरह के भी इख्तलाफात हैं, बरादरियों के इख्तलाफात हों, चाहे हमारे सूबा जात के इख्तलाफात हैं, उन सारी चीज़ों को भुला कर हम इस पाकिस्तान को मजबूत करें। जब ये पाकिस्तान मजबूत होगा तो फिर कश्मीर भी हमारा होगा, बल्कि सारी दुनिया पे हमारा राज कायम हो जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।